کہاں کھوئی ہوئی ہو حرین؟ ندا اس کے کمرے میں ناک کر کے داخل ہوئی تھی، لیکن حرین چیئر کے پشت پر ٹک لگائے کسی غیر مرئی نقطے کو تک رہی تھی۔ نہیں، کہیں نہیں، بس ویسے ہی سوچ رہی تھی۔ عرش اتنا بڑا ہو گیا ہے۔ حرین سیدھی ہو کر بیٹھی اور مسکراتے ہوئے کہا، ہاں صحیح کہہ رہی ہو، ہمارا چھوٹو واقعی بڑا ہو گیا۔ ندا کے لہجے میں بہت پیار تھا۔ جانتی ہو آج اس کی ٹیچر کیا کہہ رہی تھی؟ کہتی عرش ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ میچور بچہ بھی ہے۔ بولتا بہت کم ہے بٹ ہر بات کو فوراً پک کرتا ہے، نوٹ کرتا ہے، سمجھتا ہے، ضد نہیں کرتا۔ ہاں یہ بات تو ہے یار، عام بچوں کی طرح نہیں ہے اپنا عرش، بلکہ کافی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ ابھی پاپا کو ایڈوائس دے رہا تھا کہ ایسے کریں نانو، ایسے کریں۔ یہ سب اس نے تم سے سیکھا ہے۔ تم شروع سے اسے اپنے ساتھ ہوٹل لے کر جاتی تھی، وہ تمہیں مینجمنٹ کرتے ہوئے دیکھتا تھا۔ دیکھو اب کتنا سمجھدار بچہ بن گیا ہے۔ بے شک وہ شکل و صورت میں اپنے باپ جیسا ہے، لیکن وہ انٹیلیجنٹ بالکل تمہارے جیسا ہے۔ دونوں ماں بیٹا ایک جیسے ہو۔ ماں کیمبرج یونیورسٹی کی ٹاپ اسٹوڈنٹ میں سے ایک ہے اور بیٹا بھی کسی سے کم نہیں۔ انگریزوں کے بچے کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اس نے۔ ندا اس کے سامنے والے چیئر پر بیٹھی اور پاس پڑی ٹیبل پر ایک فریم اٹھایا جس میں حرین اور عرش کی تصویر تھی۔ اس فریم کو دیکھتی ہوئے بولی تھی۔ اس کی بات کو سن کر حرین مسکرائی تھی۔ وہیں ایک پل کو اس کے چہرے پر اداسی سی آئی تھی جسے فوراً وہ چھپا گئی۔ حرین ایک بات پوچھوں؟ ندا اس کے چہرے پہ آئی اداسی دیکھ چکی تھی۔ اس کے چہرے پہ نظر جمائے وہ بولی تھی، اگر وہ ضامن کے بارے میں ہے تو پلیز چینج دی ٹاپک۔ حرین کو پتہ تھا ندا نے ہمیشہ کی طرح وہی کہنا ہوگا۔ کب تک بھاگو گی یار؟ 6 سال ہو گئے ہیں تم اس بات سے بھاگ رہی ہو۔ دیکھو حرین، اپنا سوچو یار، کوئی فیصلہ کرو۔ ایسے ساری عمر کیسے جیو گی؟ ضامن سے طلاق لے لو اور دوسری شادی کا سوچو۔ عرش کا سوچو، اسے باپ کی ضرورت ہے حرین۔ ندا آج وہ بات کہہ گئی تھی جو سب حرین کو کہنا چاہتے تھے لیکن کہہ نہیں پاتے تھے۔ نہیں ندا، نہ میرے بیٹے کو کسی کی ضرورت ہے اور نہ مجھے۔ میں اس کے لیے سب کچھ ہوں اور عرش میرے لیے۔ حرین کی آواز میں ایک درد تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے عرش کو کیسے سمجھایا جب ایک دفعہ اس نے اپنے باپ کا پوچھا تھا۔ لیکن حرین، عرش بہت فیل کرتا ہے ہر بات کو۔ کل ایمی کو کہتا کہ اس کے ڈیڈ پاکستان میں ہیں اور پولیس آفیسر ہیں، بہت بریو ہیں، اور وہ بھی اپنے ڈیڈ کی طرح بنے گا۔ اللہ نہ کرے وہ اپنے باپ جیسا بنے۔ میں اپنے بیٹے کو ضامن کے سائے سے بھی دور رکھنا چاہتی ہوں۔ ندا کی بات سن کر اس کے دل میں درد سا اٹھا تھا۔ کب تک یار، کب تک دور رکھو گی؟ یو نو وٹ، عرش ضامن کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے۔ ندا اس کے دل کی حالت سمجھ رہی تھی، لیکن آج وہ بات کسی فیصلے تک پہنچانا چاہتی تھی۔ ندا، میں نے کہیں غلط تو نہیں کیا عرش کو ضامن کے بارے میں بتا کر؟ حرین کو لگا کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ نہیں، غلط نہیں کیا، بلکہ اچھا کیا عرش کو بتا کر۔ کم از کم اسے اپنے باپ کا پتہ تو ہے نا۔ سوچو اگر تم اسے نہ بتاتی اس کے ذہن پر کیا اثر پڑتا۔ کئی سوال ہوتے اس کے ذہن میں کہ اس کا باپ کون ہے، کہاں ہے۔ اب اسے یہ پتہ ہے نا کہ اس کا باپ اپنے جاب کی وجہ سے اس سے دور ہے۔ ندا اس کو دیکھ کر بولی، لیکن ندا، اسے انتظار ہے اپنے باپ کا۔ یہی سوچ حرین کو پریشان کرتی تھی۔ اس لیے تو کہہ رہی ہوں کورٹ میں خلا کا کیس فائل کر دو اور پھر شادی کر لینا۔ ندا نے اپنے طرف سے ایک حل نکالا جسے سن کر حرین نے اپنا سر تھام لیا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ تمہیں یہ سب اتنا آسان لگتا ہے؟ چلو اگر ہو بھی جائے ایسا تو پھر بھی میں کبھی بھی دوسری شادی نہیں کر سکتی، کبھی نہیں۔ حرین غصے سے بولی تھی۔ ندا کی باتوں سے تپا گئی۔ حرین یار، ابھی ندا کچھ بولتی اس سے پہلے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں۔ حرین نے آنے والے کو اجازت دی۔ موم، I want to sleep with you۔ عرش نیند سے بھری آنکھیں لیے حرین کے پاس آیا اور پوچھا، Hey عرش، Annie is here۔ عرش کو دیکھتے ہی ندا کو اس کی معصومیت پر پیار آیا۔ ندا کی بات پر عرش نے ندا کو دیکھا۔ ندا چیئر سے اٹھی اور عرش کو بہت سا پیار کیا۔ ندا کی بات پر عرش نے ندا کو دیکھا۔ ندا چیئر سے اٹھی اور عرش کو بہت سارا پیار کیا۔ اوکے بھائی، I have to go۔ گڈ نائٹ فرینڈز، بائے حرین۔ ندا یہ کہتے وہاں سے چلی گئی جبکہ حرین نے عرش کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ پہ لٹایا اور خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ موم، حرین کے لیٹتے ہی عرش بولا۔ جی جی ماما کی جان۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے حرین بولی، موم، میں ڈیڈ کو کیسے بتاؤں؟ I got 100% in standard 2۔ عرش نے حرین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ عرش کی بات پر حرین نے عرش کو بغور دیکھا۔ اب اس کی آنکھوں میں نیند کا شبہ بالکل بھی نہیں تھا۔ عرش، آپ کو تو نیند آ رہی تھی؟ حرین اس کی چھوٹی سی ناک دبا کر بولی، اوہ یا موم، نیند تو آ رہی تھی بٹ بتائیں نا ڈیڈ کو کیسے بتاؤں؟ عرش اب بھرپور انداز میں بولا، اچھا بتاؤ، اور کیا بتاؤ گے اپنے ڈیڈ کو؟
हुरैन ने उसका ध्यान पटाने की वजह से पूछा। मैं उन्हें बताऊंगा कि अर्श मॉम आल्सो गॉट मेडल। अर्श इस कदर मासूमियत से बोला कि हुरैन हंसने लगी। ओके अर्श, अब सो जाओ। हुरैन ब्लैंकेट उसके ऊपर करते हुए बोले। मॉम, अर्श ने ब्लैंकेट चेहरे से हटाकर हुरैन को पुकारा। अर्श। हुरैन ने भी उसी के अंदाज में उसका नाम पुकारा। मॉम, हॉलीडेज हैं, प्लीज ना, आई वांट टू टॉक टू यू। अर्श फिर से ब्लैंकेट हटाता हुआ बोला। अर्श, यू नो दैट मॉम को बच्चों का देर तक जागना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे पता था अर्श जामिन की बातें करेगा, इसीलिए वो उसे जल्द अज जल्द सुला देना चाहती थी। उसकी बातें सुनकर अर्श ने ब्लैंकेट अपने मुंह के ऊपर ओढ़ लिया। जब वो कुछ देर तक ना बोला तो हुरैन को लगा जैसे वो सो चुका है, इसलिए वो लेटे हुए छत को तकने लगी। मॉम, बस एक बात और। अर्श ने फिर से ब्लैंकेट चेहरे से हटाया। वो बोला, जबकि उसकी चमकती आंखें और शरारती अंदाज वाज़ेह था कि वो हुरैन के साथ शरारत कर रहा है। अर्श के इस तरह अचानक बोलने पर हुरैन चौंकी, लेकिन अर्श की शरारत वो समझ गई। अर्श अली। हुरैन ने रुख अर्श की जानिब किया और मुझने गुस्से से उसका नाम पुकारा। सॉरी मॉम, लव यू मॉम, गुड नाइट मॉम। हुरैन के पुकारने पर अर्श जल्दी जल्दी बोला, अब सच्ची वाला गुड नाइट मॉम। हुरैन को अपनी तरफ देखते अर्श फिर मासूमियत से बोला। अब हुरैन ने उसे अपने सीने से लगाकर उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी, जबकि अर्श की इस शरारत पर वो अब हंस रही थी। अर्श की छोटी छोटी शरारतों से उसकी ज़िंदगी में रौनकें थी। पार्क में इस वक्त खासी रौनक थी। वो मस्जिद से मगरिब की नमाज अदा करके निकला ही था कि अली की कॉल आ गई। अली उससे मिलना चाहता था। जामिन ने उसको पार्क में आने का कहा। वह पार्क में आकर एक बेंच पर बैठ गया। वह ब्लैक शलवार कमीज पहने ब्लैक ही शाल कंधे पर फैलाया हुआ था। चेहरा शादाब था। दाढ़ी बढ़ी हुई थी जो उसकी शख्सियत को चार चांद लगा रही थी। आसपास से गुजरती कई लड़कियां जामिन की शख्सियत के सहर में खो रही थीं, लेकिन वो सामने खेलते बच्चों को देख रहा था। उसे पता ही न चला कि उसका चेहरा भीगने लगा था। अली जब पार्क में दाखिल हुआ तो जामिन सामने बेंच पर बैठा हुआ उसे दिखाई दिया, लेकिन जब वो करीब आया तो जामिन सामने खेलते बच्चों को देखकर रो रहा था। जामिन को देखकर अली चौंक गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा, जामिन अली शाह जैसे पत्थर दिल इंसान को एक लड़की की मोहब्बत ने बदल दिया। ये कहते हुए अली इसके साथ ही बेंच पर बैठ गया। जबकि अली की आवाज़ पर जामिन ने इसे देखा और अपने आंसू से भीगा चेहरा साफ किया। कैसा है? जामिन ने इसकी बात की नज़रअंदाज की और उसे मुसाफे कर उसका हाल पूछा। ठीक हूँ, और तू कैसा है? अली ने भी इससे हाल पूछा। ठीक। यार मुझे समझ नहीं आती, मैं तुझे देखकर खुश हूँ या दुखी। जामिन की नज़रें अब एक फैमिली की तरफ थीं। दो बच्चे अपने बाप के साथ खेल रहे थे। उनका बाप जानबूझकर हारता था कि उसके बच्चे जीतकर खुश हों। जामिन के लब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन इसका दिल रो रहा था। जामिन ने जब इसकी बात का कोई जवाब ना दिया तो अली ने फिर से सिर करा। हाँ, क्या कह रहा है तू? जामिन ने अब नज़रें अली के चेहरे पर जमाई और पूछा। मैं कह रहा हूँ कि तुझे देखकर समझ नहीं आते खुश हूँ या दुखी। अली ने अपनी बात दोहराई। सज़ा मिल रही है मुझे फ़िलहाल मेरे किए की, इसलिए बस दुआ करो मेरे लिए, खुदा मेरी आजमाइश ख़त्म कर दें। जामिन ने अली को देखते हुए कहा। आमीन। बेसाख्ता अली के मुँह से निकला था। और तू सुना, कोई बात करनी थी तुमने? जामिन ने उससे मिलने का मकसद पूछा। जामिन, मैं खुद तो आया ही हूँ, बल्कि डीएसपी सर की तरफ से भी रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ तेरे पास। कैसी रिक्वेस्ट? अली चुप हुआ तो जामिन ने फिर से सवाल किया। प्लीज़ जॉब ज्वाइन कर ले, एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन के लिए हमें तुम्हारी ज़रूरत है। अली ने अपने आने का मकसद बयान किया। मैं काबिल नहीं हूँ यार अब इस जॉब के। जामिन के लहजे का दर्द अली महसूस कर रहा था। यार ऐसे तो ना कह, तेरे जैसा बहादुर और निडर एसपी अब तक कोई नहीं आया। बड़े बड़े मुजरिम आज तक तेरा नाम सुनकर कांपते हैं। कितने ही तेरे गिरफ्तार किए हुए बड़ी बड़ी गैंग के मुजरिम आज भी जेल में सड़ रहे हैं, और तू कह रहा है कि तू काबिल नहीं है इस जॉब के। अली जामिन की बात की नफ़ी करते हुए गोया हुआ। वो आज ठान के आया था कि उसे किसी भी तरह जामिन को मनाना है। नहीं यार, मैं वाकई काबिल नहीं हूँ उस अजीम पेशे की। एक सच्चा और जिम्मेदार पुलिस वाला सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना चाहिए, जुल्म के खिलाफ लड़ने वाला होना चाहिए, आदिल होता है, इंसाफ करता है। लेकिन जो शख्स अपनी ही बीवी से इंसाफ ना कर सके वो अपने मुल्क के साथ क्या इंसाफ करेगा? जामिन के लहजे में दर्द था। वो पल पल गिल्ट की वजह से अंदर ही अंदर मर रहा था। जामिन 6 साल हो गए यार, और कितनी सजा देगा खुद को? दिन रात पागलों की तरह हुरैन भाभी को ढूंढता है तो 6 साल यार, 6 साल हो गए। वो मगरूर, वो जालिम, बेरहम जामिन अब ख़त्म हो गया। अब जो जामिन मेरे सामने बैठा है वो नरम दिल, सबकी मदद करने वाला रहम दिल जामिन है। प्लीज़ बस कर जा यार, एक मामूली से जॉब कर रहा है तो, जबकि हमें तुम्हारे आइडियाज़ की ज़रूरत है। प्लीज़ यार मान जा।
علی اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا تھا، نہیں یار، تجھے نہیں پتا میرے گناہوں کا۔ میں نے ایک بے قصور لڑکی کو برباد کر دیا، بے انتہا ظلم کیے اس پر، اس کے ماں باپ کو بھی اذیت دی، یہاں تک کہ اپنے بچے کا قاتل ہوں میں۔ یار میں قاتل ہوں تو ایسا کر علی، گرفتار کر لے مجھے اور سخت سے سخت سزا دلوا مجھے۔ میں نے اپنے بچے کو مار دیا یار۔ اب باقاعدہ ضامن رونے لگا تھا۔ لوگ رک رک کر اس وجیح مرد کو روتا ہوا دیکھنے لگے۔ کیا ہو گیا یار، سنبھال خود کو، دیکھ تجھے اپنے کیے پر شرمندگی ہے، یہاں تک کہ تو نے پورا 1 سال سلمان کا علاج کروایا اور جب وہ مر گیا تو تو نے اس کی تدفین بھی کروائی۔ پلیز یار خود کو سنبھال، ہمیں تیری ضرورت ہے، آنٹی کو تیری ضرورت ہے، کیسی ہیں وہ؟ علی نے اسے گلے لگایا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ ٹھیک ہے، بس ایک سوال پوچھتی ہوں، حران کا کچھ پتہ چلا؟ ہر بار کہہ دیتا ہوں ماما بس دعا کریں، ضامن نے علی سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، تجھے ایک اور بات بتانی تھی، علی نے گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بول۔ یار تو نے لندن میں پتہ کرنے کا بولا تھا نا حران بھابھی کا؟ ہاں، پھر کچھ پتہ چلا؟ ضامن نے جلدی جلدی کہا، اس کے لہجے میں بے چینی صاف ظاہر تھی۔ کچھ خاص نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے ہمیں خود وہاں جانا چاہیے۔ ہاں میں ابھی یہ سوچ رہا تھا، مجھے لندن خود جانا چاہیے کیونکہ حران پاکستان آنے سے پہلے بھی وہیں رہتی تھی۔ تو پہلے بھی تو گیا تھا وہاں۔ ہاں لیکن بات کو کافی وقت ہو گیا اور تجھے بھی تو کلو ملے ہیں۔ ضامن ایک امید سے بولا تھا۔ چل پھر ٹھیک ہے، پلان بناتے ہیں کیونکہ مجھے کیس کے سلسلے میں بھی لندن جانا ہے۔ یہ کہتے ہی علی اٹھ کھڑا ہوا اور اب دونوں کا رخ باہر کھڑی گاڑی کی طرف تھا۔ ماما دعا کریں آپ کے بیٹے کی سزا ختم ہو جائے، خدا مجھے معاف کر دے، میرے اللہ میری سزا ختم کر دے۔ ضامن پاکیزہ شاہ کے پاؤں دباتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ علی سے ملنے کے بعد اسے ایک امید بندی تھی۔ ان کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے کے بعد اب وہ ان کے پاؤں دبا رہا تھا۔ پاکیزہ شاہ کافی بیمار تھیں اور ضامن کی حالت انہیں اکثر بیمار رکھتی تھی۔ ضامن بیٹا، خدا اپنے بندوں سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے۔ جب ایک ماں اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتی ہے تو سوچو وہ خالق تو 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے۔ وہ کیسے اپنے بندے کو تکلیف دے سکتا ہے جب کہ تم نادم بھی ہو اپنے گناہوں پر، معافی بھی مانگ رہے ہو اس سے۔ بیٹا مایوس مت ہو، بس یہ تمہاری آزمائش ہے، ہمت رکھو، اللہ تعالیٰ سب بہتر کر دیں گے۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے بیٹے کو سمجھا رہی تھی۔ ان کی باتیں سن کر ضامن کو اپنے دل میں سکون محسوس ہوا تھا۔